اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر عشق انبیاء نکلا، مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تشدید ایمان کے لیے ہمیں حج معاف فرمایا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے، اولیاء اللہ کی ولایت کے فیضان سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں انشاءاللہ سمجھیں گے امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان، آپ کا اسلام اور آپ کا عشق اور محبت اور استقامت انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں حضرت امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو ایمان ہے اور جو آپ کی فرمانبرداری ہے، جو عشق اور محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ تعالیٰ سے، اور اس پر استقامت جو ہے، اسی کے فیض سے تمام مسائل کو حل کیا گیا۔ تو ہماری زندگی میں جتنے مسائل ہیں، تمام مسائل کا حل، تمام مسائل کا حل، تمام مشکلات کا حل اگر ہم نے کرنا ہے، دیکھیں آج جو نا زندگی کے حالات دیکھ لیں، گھر کے حالات دیکھ لیں، محلے کے حالات دیکھیں، ملک کے حالات دیکھ لیں، میں اشارتاً سمجھا رہا ہوں۔ ہر چیز کے جو حالات خراب ہیں، جو مشکلات ہیں، جو مسائل ہیں، اس کا حل اگر ہمیں پتہ ہے کہ کیا حل ہوگا، حل کیسا ہے، کیا ہے، تو انشاءاللہ تمام مسائل کا حل ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے تلاش کریں گے۔ قیامت تک کے جتنے مسائل آئیں گے، جتنے مصیبتیں آئیں گے، جتنے چیلنجز آئیں گے، قیامت تک کے چیلنجز کا حل ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اہم گوشہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اہم باب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا اہم چیپٹر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم سیرت اگر دیکھنا ہے، اس کا خاص چیپٹر، خاص گوشہ، خاص جو ہے نا اس کا باب دیکھنا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ ہے۔ آپ کی سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے۔ تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ بھائی ہم اس مشکلوں سے، مسائل سے کیسے نکلیں گے، اس کا حل ہم دیکھیں گے کیا ہے کہ ایمان اللہ پر اور ایمان رسول اللہ پر۔ پھر دوسرا کیا ہے؟ فرما برداری، مکمل فرما برداری، اطاعت اور اتباع، مکمل فرما برداری۔ اور تیسرا کیا ہے؟ عشق اور محبت۔ تیسرا کیا ہے؟ عشق اور محبت۔ اور چوتھا ہے ان تینوں پر استقامت، یہی اس کا حل ہے۔ کیا ہے؟ ایمان اللہ پر کہ اللہ ہی الہ ہے، ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور کیا ہے؟ فرما برداری۔ کیسی فرما برداری؟ مکمل فرما برداری، یعنی اطاعت اور اتباع اور عشق اور محبت۔ عشق اور محبت دیکھنا ہے۔ دیکھیں ایمان کی انتہا دیکھنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ایمان لے کے آئے، جو دعوت دی ہے، اس دعوت کو قبول کر کر وہ ایمان کی انتہا پر جو پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی ہے اس ایمان کی انتہا پر جو پہنچے، وہ پہنچنے والے جو پہلے شخص ہیں، جو پہلی ذات مبارک ہے، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو وہاں تک پہنچے۔ اور فرمانبرداری کی انتہا پر جو پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی انتہا پر جو پہنچے، وہ پہلی ذات مبارک ہیں، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور عشق اور محبت کی انتہا پر پہنچنے والے، اللہ سے بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عشق اور محبت کی انتہا پر پہنچنے والے، وہ کون ہیں؟ حضرت ابو بکر، حضرت امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ان تینوں پر مکمل استقامت، ایسا نہیں آج کر لیے کل نہیں کرے، آج تھوڑی فرما برداری کل غائب، آج تھوڑا عقیدہ کل غائب، آج تھوڑا ایمان کل غائب، آج تھوڑی عشق و محبت کل غائب، نہیں، مکمل استقامت۔ اگر کسی نے دیکھنا ہے
تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اب اس سے کیا حاصل ہوگا؟ اس سے کیا حاصل ہوگا؟ ہر مسائل سے نکلنے کا حل اسی میں ہے. ہر مسائل سے آسان طریقہ ہے یہ ہم نچوڑ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی کا، بہت ساری چیزیں مگر ہم نچوڑ دیکھ رہے ہیں، اور اسی کا تعلق ہے حدیث جبرائیل سے، اور اسی کا تعلق ہے اسلام، ایمان، احسان اور تقوی سے. یہی تقوی ہے، یہی اسلام ہے، یہی ایمان ہے، یہ ساری چیزیں. تو ہم پہلے دیکھتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو نا صلو علی النبی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ایک ایک بات کو رکھ کے جو نا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلی بات جو نا دیکھتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کا ارادہ کرے حبشہ کی طرف. کیا مسائل تھے؟ آج جو مسائل ہیں نا دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے. جو مسائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی زندگی میں دیکھے ہیں اور صحابہ کرام نے جو دیکھے ہیں، آج کچھ بھی نہیں ہے. آج کا مسائل کچھ بھی نہیں ہے، اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے دیکھا ہے اور جو فیس کیا ہے اور اس سے نکلے ہی بھی ہیں. کس طریقے سے نکلے؟ ہم کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ کوئی مدد کو آ جانا، وہ آ جانا، مگر ہم وہ چیز نہیں دیکھ رہے ہیں. دیکھیں ہر چیز کا حل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے. اسوہ حسنہ ہے، ایک زمانے کے لیے نہیں ہے، آخر تمام زمانوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے. اے آئی کا دور آ جائے اور کوئی دور آ جائے، جو بھی دور آج، سیٹلائٹ کا دور آ جائے، ہر چیز کا ترقی کا دور آ جائے، تمام زمانوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسوہ حسنہ بنایا. اب ہجرت کرنا چاہ رہے تھے، کہاں؟ حبشہ کی طرف ہجرت کرنا چاہ رہے ہیں. تو راستے میں جو ہے نا ابن دگانہ ایک شخص سے ملاقات ہوئی. اس نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ بولے لوگ تنگ کر رہے ہیں، میں نے اسلام قبول کیا ہے تو میں ان سے بچنے کے لیے ہجرت کر رہا ہوں. کہ صحابہ چلے گئے تھے، دوسرے صحابہ بھی حبشہ کی طرف چلے گئے تھے نجاشی کے پاس، رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولیں گے. تو حضرت نجاشی کے پاس چلے گئے تھے سارے. تو یہ بھی آپ جا رہے ہیں. تو رستے میں نا ابن دگانہ ملا. انہوں نے کہا دیکھیں آپ ایسی ذات مبارک ہے. اب دیکھیں ایک جس نے ایمان نہیں لایا آپ کی تعریف کر رہا ہے. کیا تعریف کر رہا ہے؟ آپ کمزوروں کی مدد کرنے والے، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ مہمان نوازی کرنے والے. ایسے شخص کو میں مکہ سے جانے نہیں دوں گا. میں آپ کی کفالت کرتا ہوں، میں ان سے بات کروں گا کہ کوئی آپ کو تنگ نہ کرے. تو وہ کعبۃ اللہ میں آ کے اعلان کیا کہ میں ان کی کفالت کرتا ہوں، کیونکہ تم ایسے شخص کو جو ہے نا مکہ سے جانے دے رہے ہو، ان کے بارے میں جانتے نہیں ہو تم. ان کو غیرت دلائی. ابن دگانہ نے غیرت دلا کے کہا یہ وہ ہیں جو کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، یہ صلہ رحمی کرتے ہیں اور یہ مہمان نوازی کرتے ہیں. تو سب لوگوں نے اس کی کوئی بات پہ اعتراض نہیں کیا، اس کی کفالت کو سب لوگوں نے مان لیا، مگر ایک شرط لگائی کہ یہ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یہ اپنے گھر میں کریں، باہر نہ کریں. کیونکہ ہماری خواتین جو ہے نا اس سے متاثر ہوتی ہیں، ہمارے بچے سے متاثر ہوتے ہیں، تو یہ اپنے گھر میں کریں. تو یہ بات شرط مکمل ہو گئی، بات ہو گئی. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں یہ معاملہ کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، جو بھی عبادت کرنا ہے طریقہ عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں. پھر آپ کو خیال ہے کہ میں کمرے میں کب تک رہوں؟ آنگن میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنے لگے. گھر کے آنگن میں بیٹھ کر ایسی تلاوت فرماتے تھے آپ، قرآن کی ایسی تلاوت. دیکھیں ایمان کے ساتھ ایسی تلاوت، ایسا اس میں درد ہوتا تھا کہ مکہ کی مشرکوں کی عورتیں آپ کے گھر کے ارد گرد جمع ہو جاتی ہیں، بچے آپ کے گھر کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، حالانکہ گھر میں بیٹھ کے تلاوت کر رہے ہیں. ایسی زونا درد سے، ایسے ایمان کے ذوق سے، شوق سے جو تلاوت فرماتے ہیں، وہ درد دیکھ کر مکہ کی مشرکین کی عورتیں آپ کے گھر کے ارد گرد جمع ہو جا رہی ہیں، بچے جمع ہو جا رہے ہیں. تو پھر مشرکین نے مکہ نے اس کے پاس ابن دگانہ کے پاس کہ بھئی یہ کیا آپ کی شرط یہ تھی کہ گھر میں رہیں، اب یہ آنگن میں بیٹھ کے کر رہے ہیں تو ہماری عورتیں جو ہے نا ادھر جا رہی ہیں، یہ کہ ڈر ہے کہ ہماری عورتیں پہ اسلام قبول کر لیں، مسائل پیدا ہوں گے. تو ابن دگانہ نے آپ کے پاس آ کے بولا، کیا بولا کہ دیکھیں ہماری بات یہ ہوئی تھی کہ آپ گھر میں کریں گے، تو آپ آنگن میں کر رہے ہیں، تو جو ہے نا آپ اس کو گھر آنگن میں نہ کریں، آپ گھر میں کریں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جواب دے رہے ہیں. دیکھیں ایسے موقع پر جو مسلمان جتنے تھے جو وہ حبشہ کی طرف چلے گئے ہیں، تنگ مسلمانوں کو اتنا تنگ کرتے تھے، یہ لوگ مسلمانوں کو قتل بھی کرے، شہید بھی کرے، مگر ان کا مقصد
وہ غصے میں آ کے کر دیے، مگر ان کا مقصد ستانا زیادہ تھا کہ اتنا ستاؤ، اتنا ستاؤ، اتنا تنگ کرو، ان کے لیے زندگی جو ہے نا موت کے برابر کر دو تاکہ اسلام سے واپس آ جائے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ ان کو پلٹائیں یہاں سے، اتنی نفرت تھی ان کو، اتنا تنگ کرتے تھے، اتنی مصیبتیں۔ تو ہر زمانے میں جتنی مصیبتیں مسلمانوں پہ آئے گی، یا گھر کی ہو یا آفس کی ہو یا زمانے کی ہو، اب ہم سے نکلنا ہے تو کیسے نکلنا ہے؟ ایمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل فرما برداری اور عشق اور محبت، جو یہ تینوں چیزیں دیکھنا ہے، استقامت، یہ چاروں چیزیں دیکھنا ہے، تو حضرت امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی میں دیکھا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اہم باب ہے، اہم حصہ ہے۔ تو آپ نے اس کو بولا میں تیری پناہ تجھے واپس کرتا ہوں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ابن دگانہ کو کیا بول رہے ہیں؟ میں تیری پناہ تجھے واپس کرتا ہوں۔ آگے شرط فرماتے ہیں اور میں رب کی پناہ پر راضی ہوں۔ کیا ارشاد فرمائے؟ میں اللہ کی پناہ میں راضی ہوں، میں تیری پناہ تجھے واپس کرتا ہوں۔ اب بتائیں، کوئی ایک ہی بندہ پورے مکے میں پناہ دیا تھا، اور وہ بھی جو نا آ کے ذرا اعتراض کرنے لگا۔ کس پہ اعتراض کرنے لگا؟ کہ وہ جو ایمان لایا ہوں میں، وہ جو میں عمل کر رہا ہوں میں، وہ جو عشق و محبت ہے میری، اس پہ اعتراض ہو رہا ہے، اس پہ سوال ہو رہا ہے۔ تیری پناہ تجھے واپس، تیری پناہ تجھے واپس، میں اپنے رب کی پناہ پر راضی ہوں۔ کوئی بھی نہیں ہے، اب ایک تھا سہارا، وہ بھی نکل گیا، بولے جات ایک بھی سہارا گیا تو گیا، میرے رب کا سہارا تو ہے۔ یہ ایمان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو ہمیں یہ ایمان، یہ فرما برداری، مکمل فرما برداری، اطاعت اور اتباع اور عشق اور محبت ہونا، یہ تینوں چیزیں ہونا، اور ان تینوں پر مکمل استقامت ہونا، یہی چیزیں ہیں جس سے ہم ہر پریشانی سے نکل سکتے ہیں۔ تو صحابہ نے بتا دیا عمل کر کے۔ اب ہمارے پاس بہت سارے چیزیں ہیں، وہاں پر اتنی پریشانیاں ہیں، جو تقریباً صحابہ حبشہ چلے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں موجود ہیں، مگر بہت مشکلات میں ہیں، بہت تکلیفوں میں ہیں، بہت ستایا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کے باوجود صحابہ اکرام اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ تین چیزوں کا دامن مضبوطی سے تھام لیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی۔ تو ہم بھی کوئی چیز میں پریشان نہ ہو۔ اب آگے دیکھیں کیا ہوا۔ مشرک مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں تشریف لے کے آئے، تو یہ پورے جماعت یہاں پر سردار وغیرہ مشرک مکہ آ کے بولے آپ ہمارے معبود کو برا بھلا کہتے ہو، آپ ایسا کہتے ہو۔ تو آپ نے کہا ہاں میں ایسا کہتا ہوں۔ تو وہ اتنا غصے میں آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دست درازی کرنے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے لگے۔ تو کسی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ دیکھیں آپ کے دوست کے ساتھ، آپ کے رسول کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ فوری بھاگتے ہوئے آ کے ان کی طرف توجہ دلائے، اے لوگو، کیا تم اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو، تکلیف دینا چاہتے ہو جو یہ گواہی دیتے ہیں اللہ میرا رب ہے، اللہ میرا الہ ہے، اللہ میرا حاجت روا ہے، اور جو دلائل کے ساتھ بتا رہے ہیں اور یہ اللہ کے رسول ہے، ان کو تکلیف دینا چاہتے ہو؟ جب یہ باتیں کی ہے، ان لوگوں کی توجہ اپنی طرف کرائی۔ سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پر ٹوٹ پڑے۔ آپ کو اتنا مارا، آپ کو اتنا مارا، آپ کو اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب میرے والد گھر تشریف لے کے آئے تو اگر ان کے بال کو ہاتھ لگاتے تو بال نکل آتے، اور ان کی ناک اور چہرے کا فرق نہیں پتا چلتا، اتنا سوج گئے۔ اور لوگ سمجھ رہے تھے، بے ہوشی، لوگ سمجھ رہے تھے کہ اب یہ پردہ فرما دیں گے، شہید ہو جائیں گے۔ اور آپ کے جو قبیلے کے لوگ تھے، وہ انہوں نے اعلان کیا اگر ہمارے قبیلے کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کچھ ہوتا ہے تو ہم پھر لڑیں گے۔ پھر اتنا تک بات پھیل گئی تھی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہوش آتا ہے۔ جب ہوش آتا ہے تو کہتے ہیں میرے آقا کا کیا حال ہے۔ یہ عشق اور محبت کی انتہا ہے، یہ عشق اور محبت کی انتہا ہے۔ ایمان کی جرت یہ ہے کہ وہ کفار اور مشرکین کے سامنے ٹھہرے ہوئے، اکیلے ہیں، اکیلی ذات ہے، کوئی خوف نہیں ہے اپنی جان کا۔ یہ ایمان کی انتہا ہے۔ اور جب ہوش آیا، جب آنکھ کھلی تو عشق اور محبت کی انتہا بتائی جا رہی ہے۔ جب آنکھ کھلی تو عشق اور محبت کی انتہا بتائی جا رہی کہ میرے آقا کا کیا حال ہے۔ چلنے نہیں آ رہا ہے، اتنا مار پڑا ہے کہ بال نکل رہے ہیں، جہاں ہاتھ لگائیں بال نکل رہے ہیں، ناک اور چہرے کا پتہ نہیں چل رہا ہے، اتنے سوج گئے ہیں، اتنی تکلیف میں، مگر کیا پوچھ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فلاں جگہ پر محفوظ ہے۔ بولے جب تک میں آقا کو نہیں دیکھوں گا کچھ کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا۔
منع کر دیا کھانا. پھر 2 لوگوں کے سہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے تو خوش ہو کے اللہ کا شکر ادا کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حالات دیکھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت طاری ہو گئی تھی. نبی کریم یہ عشق و محبت ہے, یہ عشق و محبت ہے. اور جب یہ حالت, یہ جو مار پڑی ہے, جب یہ حالت تھی تو آپ کیا فرماتے تھے؟ اے رب تو بڑا برکت والا ہے. یہ حالت میں کیا فرماتے تھے آپ کا ارشاد؟ اے رب تو بڑا برکت والا ہے. کیا ایمان کی انتہا ہے. کوئی ناراضگی نہیں ہے, کوئی زبان پر جو ہے نا کوئی ناراضگی نہیں ہے, کوئی شکوہ نہیں ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ اتنی مار کھانے کے بعد کہ لوگ سمجھ رہے ہیں اب شہید ہو جائیں گے, اس مقام پر رہ کے آپ کیا فرماتے ہیں؟ اے رب تو کتنا برکت والا ہے. تو ہمارا ایمان کے ذرا جوتے پڑے, ہمیں کچھ مسئلہ آ جائے, وہ بھی ہماری نافرمانی کی وجہ سے جوتے پڑتے ہیں ہمیں. تو جو جوتے پڑتے ہیں یہاں تو عشق اور محبت ہے, ایمان کی ہے, یہاں تو درجے ہی بلند ہے. ہمارے تو گناہوں کی وجہ سے ہمیں جو ہے نا پرابلمس آتی ہے, مسائل آتے ہیں, ہم نافرمانی کرنا شروع کر دیتے ہیں, غلط باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو بات کیا ہے, کسی بھی جگہ پر, کسی بھی موقع پر کوئی بھی پریشانی ہو, کوئی بھی مسئلہ ہو, ملک کا ہو, دنیا کا ہو, گھر کا ہو, کہیں بھی ہو, ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو دیکھنا ہے. انشاءاللہ ہمیں وہ مصیبتوں سے, مسئلے سے نکل جائیں گے. پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان. پھر دوسری چیز کیا ہے؟ فرما برداری. تیسری چیز کیا ہے؟ عشق اور محبت. چوتھی چیز کیا ہے؟ ان تینوں پر استقامت مکمل ہونا چاہیے. تینوں انشاءاللہ ہر چیز سے نکلنے کے لیے راستہ بنا دیں گے انشاءاللہ. تو یہ جو مسائل ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, ہجرت کا جو ہے نا اللہ نے حکم دے دیا. تمام صحابہ کو حکم مل گیا, تمام صحابہ جا رہے ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے مکہ مکرمہ میں. جب ہجرت کا حکم ہوا تو سب کو ہجرت کا حکم ہے, سب لوگ جانے لگے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آ کے عرض کرتے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں ہجرت کا حکم تو سب کے لیے ہوتا تو چلے آنا چاہیے نا, مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پتا ہے جو عام حکم اور ہے, میرے لیے خاص حکم ہوگا. آ کے عرض کرتے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رک جاؤ, ہمیں اللہ تعالیٰ حکم دے گا تو مجھے بھی اللہ تعالیٰ حکم دے گا ہجرت کی, تو تم میرے ساتھ چلو گے. یہ 4 مہینے پہلے بتایا گیا, ہجرت سے 4 مہینے پہلے بتایا گیا. جب 4 مہینے پہلے بتایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر دیکھیں مکمل فرمانبرداری. آپ کی سیرت النبی میں ہم کیا, آپ کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ حضرت امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت دیکھ رہے ہیں. ہم اس سیرت میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ مکمل فرمانبرداری, کامل ایمان, کامل عشق و محبت, مکمل استقامت, یہ چیز دیکھی جا رہی ہے. اور اسی کا پورا جو ہے نا ہر پریشانی سے حل ہے, ہر مصیبت سے حل ہے انشاءاللہ. تو حکم مل گیا کہ جب اللہ کا حکم آئے گا, جب مجھے اللہ کا حکم آئے گا تو میں تمہیں اپنے ساتھ لے کے ہجرت کروں گا, تو تم میرے ساتھ ہوں گے جب میں ہجرت کروں گا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی. 4 مہینے پہلے بات ہوئی, 4 مہینے پہلے سے تیاری شروع. جاتے ہی 2 اونٹ, ایک روایت میں 3 اونٹنیاں آپ نے خرید لی, اچھی کھلا پلا کے تیار کر کے رکھا ہے. اپنے خادم کو بول دیا ہے کہ دیکھو جب ہجرت کا موقع آ جائے گا تم اپنی بکریاں لے کے نا ادھر جانا ہے, غار ثور میں جانا ہے. پورا تیاری کر چکے ہیں. بیٹی کو تیار کر دیا, بیٹی کو بتا دیا کہ بھائی رات میں کھانا پہنچا دینا جب ہم یہاں سے جائیں گے. بیٹے کو بتا دیا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کو, تم مکمل جاسوسی کرنا, یہ مشرک مکہ کیا کر رہے ہیں مجھے آ کے رات میں خبر دینا. کیسا نظام بتایا جی کہ اونٹ سواریوں کا انتظام, سواریوں کا مکمل فرمانبرداری. دیکھیں آپ 4 مہینے پہلے بتا دیے, جب اللہ کا حکم آئے گا, یہ نہیں بتایا کہ 4 مہینے بعد جانا ہے, جب اللہ کا حکم آئے گا ہم ساتھ جائیں گے, یہ بتا دیا گیا. اب آپ کیا اونٹنیاں تیار کر کے رکھی ہیں, خادم کو تیار کر کے رکھا ہے کس طرح سے بکریوں کو گھمانا ہے اور کہاں لے کے آنا ہے, تاکہ وہ بکریوں کا دودھ میں نیچے اتروں گا لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا دوں گا. حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ کھانا رات میں بنا کے پہنچا دینا, اور اتنا کھانا ہونا کہ ہم رات میں بھی کھائیں اور صبح میں بھی کھائیں. پھر اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کو ٹریننگ دی جا رہی ہے مکمل جاسوسی کرنا کہ یہاں پر سرگرمی کیا ہے, ان کی ساری سرگرمی مجھے رات میں آ کے بتانا. تمام چیزیں انتظام کے ساتھ مکمل فرمانبرداری. دیکھو یہاں حکمتیں ہی بتائی جا رہی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے بھی کسی کا ایمان ہو سکتا ہے؟ انبیاء کے بعد آپ کا ایمان
انبیاء کے بعد آپ کا مقام ہے۔ ایسے ایمان والے حکمت کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، حکمت کو نہیں چھوڑ رہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ حکمت کو جو ہے نا فوت کر دیتے ہیں، ایمان رکھ لے کے حکمت چلے چھوڑ دو بولتے، یا تو پھر حکمت کو پکڑ کے ایمان کو چھوڑ دیتے۔ دونوں غلط، ایمان کو بھی رکھنا ہے، حکمت کو بھی رکھنا ہے، دونوں کو استعمال کرنا ہے۔ یہ صحابہ کی سنت ہے۔ جب حکم آیا اور ہر رات میں دروازے کے ساتھ ٹھہرے ہوتے، ہر رات دروازے کے ساتھ، یہ ساری تیاریاں کر کے ہر رات دروازے کے ساتھ ٹھہرے ہیں۔ جس دن ہجرت کا حکم آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کی تلاوت کی، اور جو ہے نا مٹھی کو اپنے ہاتھ مبارک سے جب پھینکا تو مٹھی ان کے تمام یہ جو کفار تھے ان کے سروں پر گری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے، جب قریب پہنچے، جیسا ہی دروازہ کھٹکھٹانے والے ہیں، آپ خدموں کی آہٹ، خدم مبارک کی آہٹ سن کر دروازہ کھول دیے، لبیک یا رسول اللہ، حاضر ہوں۔ بولے ابو بکر حکم تو ابھی آیا ہے۔ بولے یا رسول اللہ، جب سے آپ نے کہا کہ ہمیں ہجرت کا حکم آئے گا اور ہم ساتھ میں جائیں گے، اس رات سے میں رات تیاری کر رہا ہوں، کب حکم آئے گا کب میں ریڈی ہوں۔ مکمل فرما برداری، مکمل اطاعت اور اتباع، مکمل فرما برداری۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ پھر نکلے، راستہ بدل کے نکلے، جیسا مدینہ شریف جانا ہے ویسا نہیں جا رہے، مدینہ منورہ راستہ بدل کر غار ثور کی طرف گئے۔ جب غار ثور کی طرف جا رہے ہیں، اب دیکھیں کیا واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدل گئے ہیں، پہلے پیدل چل کے غار ثور کی طرف گئے۔ جب غار ثور کی طرف پہنچے، نظر پڑی، ابھی غار ثور میں چڑھنا ہے۔ ابھی جیسے ہی پہلے نظر پڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سے خون جاری تھا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیں۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل فرمانبرداری، عشق اور محبت ہے۔ یہاں پر کیا ہے؟ کامل عشق و محبت ہے، کامل ایمان ہے، کامل عشق و محبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کندھوں پر سوار ہو گئے، اپنے کندھوں پر سوار کر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ثور میں پہنچایا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور کیسے پہنچے؟ جیسا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے، پنجوں پر غار ثور پر چڑھے، پنجوں پر، اور پنجے مبارک رکھ کے اس کو ایسا موڑ دیتے تاکہ نا نشان مٹ جائے۔ پورا قدم نہیں رکھتے، پورے خدوں پاک نہیں رکھا آپ نے تاکہ نشان نہ آئے۔ دیکھو حکمت کو نہیں چھوڑا ہے، پنجوں پر پنجے مبارک رکھتے، اس کو تھوڑا سا موڑ دیتے تاکہ قدم مٹ جائے، اور جب آپ نے سٹارٹ کیا رکے نہیں، غار ثور میں جا کے پہنچے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ادب رسول یہ عشق اور محبت ہے نبی کریم۔ جیسا سٹارٹ کرے چڑھنا تو غار ثور میں پہنچے۔ کتنی بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام ملا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کندھوں پر سوار ہو کر گئے ہیں۔ یہ جبرائیل کو مقام ملا تھا، پروں پر سوار ہو گئے، یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کندھوں پر سوار ہو کر غار ثور پہنچے۔ جب غار ثور پہنچے تو وہاں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پہلے جاتا ہوں، جا کر جو ہے نا صفائی وغیرہ کرتا ہوں، اگر کوئی موذی ہو تو مجھے ڈسے نا، میری جان جائے، جان قربان، جو جہاں خطرہ میں وہاں، پہلے میں وہاں، وہ خطرہ میں لوں، پھر آپ تشریف لے کے آئیں۔ تو یہ کیا ہے؟ عشق اور محبت کی معراج ہے، یہ عشق و محبت کی معراج ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہاں پر گئے، 70 سوراخ ہیں، ایک نہیں کتنے، 70 سوراخ ہیں۔ اور سوراخ کیا ہے؟ وہ سانپ کا واقعہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تقریر فرما رہے، کہ تو سلیمان علیہ السلام کو تمام زبانیں آتی تھی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بتا رہے ہیں۔ تو سانپ جب سنا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل ہیں، تو یہ نبی کب آئیں گے؟ تو بولے یہ نبی آخری میں آئیں گے، آپ نے بتایا۔ تو پھر وہ سانپ جو ہے نا آپ کی تلاش میں رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ وہ نبی کب آئیں گے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل مرتبے بیان کر رہے تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تو عیسیٰ علیہ السلام بولے تو کہاں بھٹکتے پھرے گا، میں تجھے ایسی جگہ بتاتا ہوں، یہ نبی جب آئیں گے مکہ میں، مدینہ منورہ کی طرف جائیں گے ہجرت کر کے، ایک غار میں رکیں گے، تو وہ غار میں چلا جا، وہ غار میں لازم آئیں گے، 3 دن 3 رات رکیں گے، تو ان کی زیارت کر لے۔ اب ان کی زیارت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے کئی ہزار سالوں سے بیٹھے ہوئے، 70 سوراخ اس لیے مارے کہ یہاں سے اگر کوئی مسئلہ آیا تو یہاں سے نکلوں گا، یہاں سے مسئلہ آیا تو یہاں سے نکلوں گا،
70 سوراخ اس نے مار کے رکھے تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہے. اتنا حکمت کیا اس نے, 70 سوراخ مار کے رکھے پورے غار میں. اور یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ 70 کے 70 سوراخ 69 سوراخ بند کر دیے. کپڑا ختم ہو گیا تو کیا کرے, ایڑی مبارک جو ہے نا آخری سوراخ میں ایڑی مبارک لگا دی. ایڑی مبارک لگا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں. اب یہ غار ثور کا جو واقعہ ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے, سورہ توبہ آیت نمبر 40. اب یہ غار ثور کا کیسا واقعہ بیان ہوا ہے قرآن سے بھی سمجھتے ہیں. سورہ توبہ آیت نمبر 40, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر تم پیغمبر کی مدد نہ کرو گے تو کوئی پرواہ نہیں. کیا ہے, تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے کیا وعدہ لیا تھا, رسالت کا جو میثاق ہوا تھا, ایمان لانا ان کی مدد کرنا, ایمان لانا ان کی مدد کرنا. اپنی قوم کو بھی کیا ہے اسی کی تعلیم دینا, ایمان لانا, زمانہ پا جائے تو ان پر نبی آخر زمان پر ایمان لانا, ان کی مدد کرنا. اور ہمیں کیا ہے حکم, ہمیں بھی یہی حکم ہے ایمان لانا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کیا, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشن اللہ تعالیٰ نے دے کے آپ کو بھیجا اس مشن پر قائم رہنا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پہ قائم رہنا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم پیغمبر کی مدد نہ کرو گے کوئی پرواہ نہیں. دیکھو اللہ نے اس وقت ان کی مدد کی جب کہ کافروں نے ان کو اس حال میں مکہ سے نکالا تھا کہ صرف 2 شخص تھے. دیکھیں آپ, اور وہ 2 میں سے دوسرے تھے. 2 میں سے دوسرے کن کی طرف اشارہ ہو رہا ہے, ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. جبکہ وہ دونوں غار ثور میں تھے اور جبکہ وہ اپنے رفیق سے کہہ رہے تھے کچھ غم نہ کرو, یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے. ان اللہ معنا, یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے. بس اللہ نے ان پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی اور ان کو ایسے لشکروں سے مدد کی جن کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے. ایسے لشکروں سے مدد کی جن کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے. اور آخر کار کافروں کی بات نیچی کر دی, اور یاد رکھو اللہ ہی کی بات ہمیشہ بلند ہے اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے. یہ پورا واقعہ جو ہے نا یہ غار ثور کے بارے میں سورہ توبہ آیت نمبر 40 میں آیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے, جیسے تشریف لائے, آرام, سفر کی تھکان آرام کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زانوں مبارک پر سر مبارک رکھ کر آرام فرما کر. اب وہ سانپ جو ہے جو ہزاروں سال سے بیٹھے ہوا ہے اس زیارت کے لیے آیا, ایک سوراخ میں گیا بند, دوسرے میں گیا, 69 ٹرائی کر لیا نہیں. اب ایک دیکھا انسانی جسم نظر آ رہا ہے. پہلے اس نے چاٹا کہ کوئی نہ کوئی ہو بھائی مبارک ذاتی ہوگی, پہلے چاٹا, ہٹا لو مجھے آنا ہے زیارت کرنا ہے. نے بولے نہیں ہو سکتا, میں ابو بکر صدیق ہوں رضی اللہ تعالیٰ, میں ہی غار میں, کوئی اور نہیں ہو سکتا, کیونکہ میں ہی غار میں رہنے والا, کوئی اور نہیں ہو سکتا. پھر چاٹا 40 مرتبہ چاٹا ہوں. 40 مرتبہ چاٹنے کے بعد کوئی حرکت نہیں ہوئی تو اس نے کیا کیا, دیکھو 40 مرتبہ پتا ہے کوئی چیز چاٹ رہی تو اپن ہٹا لیتے نا پیر, مگر یہ کیا ہے عشق اور محبت کی معراج ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کی معراج ہے. 40 مرتبہ چاٹنے کے بعد بھی نہیں ہٹائے تو پھر ڈسنا شروع کیا. اتنا ڈسا کئی بار ڈسا. وہ ڈسنے کی وجہ سے آپ کے جسم میں زہر پھیلنے لگا, اور زہر پھیلنے کی وجہ سے جو تکلیف ہو رہی تھی اس تکلیف کی حالت میں آپ پیر کو, قدم مبارک کو نہیں ہلا رہے ہیں. کتنی بڑی بات ہے, قدم مبارک نہیں ہلا رہے. نیچرلی آنکھوں سے آنسو نکل گئے. جب آنسو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر گرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو کے کیا, یا ابو بکر کیا ہوا؟ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان, مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے. یہاں پر بھی ادب عشق رسول کی انتہا, ادب رسول عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہے. یہ جلدی جلدی نہیں بولے کہ نا میرے کو سامنے ڈس لیا, کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان, مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر ہٹاؤ. پھر نبی کریم نے لعاب دہن جب لگائیں ایڑی مبارک کو تو آپ کا زہر جاتا رہا. اب وہ صاحب آگے زیارت کر لی. اب یہ ایک واقعہ ہو گیا. پھر
یہ کفار مشرکین وہاں تک پہنچ گئے، غار تک. جیسے ہی غار تک پہنچے اللہ نے مکڑی کو حکم دیا، اجالا لگا دی. کبوتر کو حکم دیا، کبوتر انڈا دے دیا. تو اب کفار بات کر رہے ہیں اس غار میں ہو سکتے. تو ایک کافر کہہ رہا ہے یہ جالا دکھ رہا ہے، یہ وہ جالا ہے جو ہم جن کی تلاش کر رہے ہیں نا، ان کی پیدائش سے پہلے آیا ہوں گا جالا ہے. وہ اپنے سے بات کر رہے ہیں، باتیں سن رہے ہیں. تو یہ جو دل میں بے چینی پیدا ہوئی اب کیا ہوں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، یہ ساری گفتگو ہم نے بھی سورہ توبہ میں سنی ہے. غم نہیں کرنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. غم نہیں کرنا. غم کیا تھا ان کو؟ غم کیا تھا؟ دیکھو، اپنی جان کے بارے میں ہو تو ڈر ہوتا ہے، دوسروں کی جان کے بارے میں ہو جو چاہنے والے تو غم ہوتا ہے. فرق ہے. دیکھو، اپنی جان پہ آگے تو کیا ہوتا ہے؟ ڈر. اور اپنے چاہنے والوں کی جان کے اوپر بات آگے تو کیا ہوتا ہے؟ غم. تو اللہ تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو ڈر نہیں تھا، غم تھا. اپنی جان کی فکر نہیں تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فکر تھی. تو آپ نے کہا غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو آپ کے عشق اور محبت کی معراج کی گواہی قرآن دے رہا ہے. آپ کو غم ہے تو غم کس بات کا ہے؟ اپنے چاہنے والوں کے بارے میں غم ہوتا ہے، اپنے لیے ڈر ہوتا ہے. اپنے لیے ڈر ہوتا ہے. تو کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ غم نہ کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. وہ لوگ چلے گئے. وہ لوگ جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ دیکھ لیتے، اگر یہ لوگ ہمیں دیکھ لیتے تو پھر کیا ہوتا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے بتایا اس غار کے اس حصے نکل جاتے. حالانکہ غار بند ہے. وہ آپ نے اشارہ کر کے فرمایا ہم اس حصے سے نکل جاتے. جیسا ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا اس حصے میں، تو وہاں پر لگتا ہے ایک پورا سمندر ہے، کشتی ٹھہری ہوئی ہے. ایک بڑا سمندر نظر آ رہا ہے، کشتی ٹھہری ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ بولے ہم نے ان لشکر سے مدد کی ہے جو تم نہیں دیکھ سکتے. تو نبی کریم کہ یہاں سے ایک دنیا کھل جاتی. یہ رحمت للعالمین ہے. یہ رحمت للعالمین ہے کہ کشتی بھی بتا دی، سمندر بھی بتا دی. اگر یہ آتے تو ہمیں کشتی میں سوار ہو کے سمندر میں نکل جاتے. پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پیاس لگ رہی ہے، غار میں ہے، پیاس لگ رہی ہے، اوپر ہے، پیاس لگ رہی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس غار کے حصے میں جاؤ، وہاں پر پانی مل جائے گا. حالانکہ غار چھوٹی سی ہے، بند ہے، دوسرا کوئی رستہ نہیں ہے، ایک ہی رستہ ہے. وہاں پر گئے، تھوڑی دور غار کے پاس گئے تو وہاں سے چشمہ نکل گیا، پانی آ رہا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ تفسیر نعیم میں آیا ہے پورا، کہ وہ جو چشمہ نکلا ہے، وہ چشمہ فرماتے سفید پانی جو نا دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، مشک سے زیادہ خوشبودار ہے، اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے. آپ نے وہ پی لیا. پینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر تمہیں پتہ ہے وہ چشمہ کہاں کا ہے، پانی کہاں کا ہے؟ یہ آب کوثر ہے، یہ کوثر کا پانی ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہاں سے چشمے کے ذریعے سے عطا فرمایا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ ذات مبارک ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے کوثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نا ہاتھ مبارک سے کوثر پیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے کوثر پیا ہے. تو یہ ذات مبارک ہے. تو آپ یہ جو ذات مبارک سے ہم نے دیکھنا کہ ایمان، فرما برداری، عشق اور محبت اور ان تینوں پر استقامت تمام مسئلوں کا حل ہے. تمام مسئلوں کا حل ہے انشاءاللہ العزیز. پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پلاننگ کے حساب سے اپنے خادم کو بولے تھے بکریاں چلاتے چلاتے غار کے پاس نیچے آ جانا. پھر آپ نیچے اترتے، تازہ گرم گرم دودھ نکالتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیتے. سیدہ حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں کھانا لے کے آتے، گرم گرم کھانا لے کے آتے. پھر وہ صبح تک بھی انشاءاللہ وہ صبح میں بھی کھانا وہ کھاتے. پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرک مکہ کے بارے میں پوری جو سرگرمی چل رہی ہے، ان کے جو بھی چیزیں چل رہی ہے، پوری جاسوسی کر کے آگے پورا بتاتے. 3 دن 3 رات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں تشریف فرما تھے. اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات تشریف لے کے گئے. صرف اللہ ہیں اور ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی معراج کیا ہے؟ غار ثور میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی معراج ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کر رہے 3 دن 3 رات. 3 دن 3 رات. تو یہ غار ثور میں یہ واقعات ہوا.
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آگے نکلے، آگے بڑھے. صلو علی النبی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. پھر راستے میں جو نا ملاقات ہوئی، اس صحابی کا نام کیا ہے جن کو کیسر و کسرا کے کنگن بنائے گئے؟ نہیں. صلو علی النبی اللہم صلی علی. چلے ایک صحابی، وہ صحابی ایمان نہیں لایا، آپ کو بتایا مولا. ہاں، صلو علی النبی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ. سراخہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سراخہ رضی اللہ تعالیٰ ابھی ایمان نہیں لائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، جا رہے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حال کیا ہوتا؟ کبھی سامنے آ جاتے، کبھی رائٹ سائڈ آ جاتے، کبھی پیچھے آ جاتے، کبھی لیفٹ سائڈ آ جاتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کیا کر رہے ہو؟ کبھی سامنے آ جاتے ہو، کبھی رائٹ سائڈ آ جاتے ہو، کبھی لیفٹ سائڈ، کبھی پیچھے آ جاتے ہو. بولے یا رسول اللہ میں فکر کرتا ہوں کہ دشمن جو ہے نا آپ کی گھات میں لگا ہوا ہے، اگر دشمن کا کوئی تیر آئے تو اگر سامنے سے آئے تو ابو بکر کے سینے پر آئے، اگر سیدھے ہاتھ سے آئے تو ابو بکر کے اوپر آئے، اگر بائیں ہاتھ سے آئے تو ابو بکر کے اوپر آئے، پیچھے سے آئے تو ابو بکر کے اوپر آئے. میں چاہتا ہوں کہ یا رسول اللہ آپ کی راہ میں جان قربان کر دوں. یہ عشق اور محبت کی انتہا. تو سراخہ رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی. سراخہ بھی ایمان نہیں لائے تھے. وہ جیسا ہی گھوڑے پہ بڑے 100 سرخ اونٹ کی تلاش میں، 100 سرخ اونٹ انعام تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نوز باللہ پکڑے، نوز باللہ. تو یہ جو نا انہوں نے جو پلاننگ کی تھی کفار و مشرکین، اسی لالچ میں پہنچے. جب پہنچے سراخہ تو آگے بڑھے تو سواری کے ساتھ زمین میں دھس گئے. پھر بولے یا رسول اللہ دعا فرمائیے. پھر جب دعا فرمائے، جب وہ قریب ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے. کہ غم ہے کس کا؟ نبی کریم، عشق یعنی عشق اور محبت کی معراج. بولے ابو بکر غم نہ کرے. جب وہ قریب آئے تو زمین میں دھس گئے. تو پھر دعا کی تو پھر سواری باہر نکل زمین نے چھوڑ دیا. پھر دوبارہ ٹرائی کرے، دوبارہ دھسے، 3 بار ٹرائی کرے. پھر تیسری بار جب ہو گئے تو پھر بولے پھر یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر آپ نے کہا کہ تم یہاں پر رہو اور کسی کو یہاں سے آگے نہ آنے نہ دو. سراخہ کی ڈیوٹی بن گئی وہاں پر کہ وہاں سے اب کوئی مکہ سے کوئی مشرک آئے تو اس کو آگے آنے دینا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے کے گئے. تو مدینہ منورہ تشریف لے کے گئے، وہاں پر جو ہے نا دعوت کا کام شروع ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام کر رہے ہیں. وہاں پر دعوت کا کام کرتے کرتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا ساتھ دعوت کا کام کر رہے ہیں. آپ بھی دعوت دینے کے لیے کہیں دور دور چلے جاتے. ایک جگہ گئے، یہودی عالم تھا، اس کا نام تھا فاحس. یہ بہت بڑا عالم تھا، فحاس نام تھا اس کا. تو اس کے پاس گئے، اس کو دعوت دی. تو اس نے بولا ہمیں اللہ کی کوئی حاجت نہیں ہے، اللہ کو ہماری حاجت ہے. نعوذ باللہ. وہ یہودیوں کا بڑا عالم ہے. ہم اللہ کے محتاج نہیں ہیں، اللہ ہمارا محتاج ہے. یہ آپ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کو قرض حسنہ دو. یہ بات اس نے اس طرح سے بولا. کیا بولا؟ ہم اللہ تعالیٰ کے حاجت مند نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا حاجت مند ہے. اس طرح سے اللہ نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، اس کا کفر کس طرح سے ہے، وہ بار بار ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس نے کیا بتایا کہ آپ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرض حسنہ دو. تو جب یہ بات سنیں آپ، اب دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق حضرت بہت نرم دل ہے. آپ کے نام بہت چیزیں مطلب جلالی نہیں ہے، بہت جمالی ہے آپ. مگر اب دیکھیں عشق اور محبت کی معراج کیا کرے. اس کو اتنی زور سے تماچا مارے، اس کو تارے نظر آ گئے. اس کو اتنی زور سے تماچا مارے، اس کو تارے نظر آ گئے. بولے تمہارے ہمارے درمیان اگر ایگریمنٹ نہیں ہوتا، معاہدہ نہیں ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا. یہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں، کہ اللہ تعالیٰ کی بے ادبی کر رہا ہے، گستاخی کر رہا ہے. تو آپ کو اتنا غصہ آیا کہ آپ نے اس کو ایسا تماچا مارا کہ دل میں تارے نظر آ گیا اس کو. اور کیا بولے اگر معاہدہ نہیں ہوتا تو میں تمہاری نا گردن اڑا دیتا. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں. اب دیکھیں صلو علی النبی اللہ. اب بدر کے موقع پر میں کچھ چند باتیں کر رہا ہوں انشاءاللہ، کیونکہ وقت کی بھی جو ہے نا نزاکت ہے تو اس کے حساب سے جو ہے نا کام ہو رہا ہے. تو چند باتیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بدر کے موقع پر
یہ سورہ انفال آیت نمبر 9. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں دعا فرما رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں. کیا دعا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مدد فرما. پھر آپ کی دعا کیا ہے؟ یا اللہ یہ چند لوگ اگر آج مٹ گئے تو پھر قیامت تک تیری عبادت کوئی نہیں کرے گا. کیا فرما رہے ہیں؟ ایسی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ مولا تو نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تعالیٰ کے مقصد کو اللہ تعالیٰ کو یاد دلا رہے ہیں. اللہ یہ چند لوگ ہیں, یہ چند صحابہ ہیں, اگر آج یہ مٹ جائیں تو پھر قیامت تک تیری عبادت کوئی نہیں کرے گا. دعا فرما رہے, رو رہے, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں ہیں اور اتنا رو رہے ہیں. نبی دیکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا رہے ہیں یہاں پر کوئی کام کرنا ہے اس سے پہلے خوب دعائیں کرنا, خوب دعائیں کرنا, اللہ کو راضی کرنا, اللہ سے مانگنا. ہم کیا کرتے ہیں؟ کام فیل ہونے کے بعد مولا بولتے, ہم کام فیل ہونے کے بعد خوب دعائیں کرنا, اللہ تعالیٰ مانگنا, اللہ تعالیٰ مولا مدد فرما, آسانی دے, قبول فرما لے, تیرے سوا کون ہے. ہمارے آقا نے فرمایا لا الہ الا اللہ, ہم پہ یہ ہمارا یہ ایمان ہے, تیرے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے, تیرے سوا کوئی رب نہیں ہے. بتا دے کوئی رب ہے تو کوئی ہے ہی نہیں ہے, تو جائیں کہاں تیرے سوا. ہم جیسے بھی ہے تیرے ہیں, ہم گناہ گار ہیں مگر تیرے ساتھ ایک رشتہ ہے, تو ہمارا رب ہے, تو ہمارا مالک ہے, کوئی خالق نہیں ہے میرا, تیرا تو ہی میرا خالق ہے. میں جیسا بھی ہوں تیرا ہوں, گنگرانا ہے, میں جیسا بھی ہوں تیرا ہوں, تو ہی معاف کرنے والا ہے, تو ہی مدد کرنے والا ہے. مجھے نہ دیکھ, تو جو ہے نا اپنی شان الوہیت کو دیکھ. ہمارے آقا نے تیری پہچان کرائی ہے, شان رسالت کو دیکھ, میری مدد فرما. دعا کرنا ہے ہماری ہر کام میں, ہم دعا کرنا ہے. یہ جنگ بدر میں, غزوہ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں اور چادر مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک سے سرک کے گر رہی ہے, بار بار رکھ رہے ہیں, سرک کے گر رہی ہے, بار بار رکھ رہے ہیں. دیکھیں چادر مبارک بار بار کندھے مبارک سے گر جا رہی ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں. ہم ایسا دعا مانگتے ہمارا دل بھی ساتھ نہیں دیتا, دماغ کہیں گھومتے رہتا, دعا مانگ لیتے, پتہ بھی نہیں چلتا کیا مانگے. میں میری بات کر رہا ہوں, تو ہم دعا جب مانگے تو ہمارا دل بھی دعا مانگے نا. ہم جب عاجزی کرے تو ہمارے زبان کے ساتھ دل بھی عاجزی کرے نا. تو یہ ہونا چاہیے, تب یہ دعا جو ہے نا اثر رکھتی ہے. تو دعا کر رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں. اب رات بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں. اب صبح کا وقت آ گیا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونا شروع کر دیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں, آپ کو غم کس کا ہوتا تھا؟ نبی کریم, آپ عشق اور محبت کی معراج پہ تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ, اب ٹھہر کے رونا شروع کر دیے. اب روتے ہوئے کیا فرمائیں, عرض کرنے لگے, روتے ہوئے عرض کر رہے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس کیجئے, اللہ اپنا وعدہ پورا فرمائے گا. جیسا ہی آپ نے یہ ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ وحی بھیج دیے, فوری وحی آئی. رات بھر دیکھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اب روتے ہوئے عرض کر رہے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس کر دیجئے, اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا فرمائے گا. جیسا ہی آپ نے ارشاد فرمایا وحی آ گئی. وحی کیا آئی؟ سورہ انفال آیت نمبر 9, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم نے اپنے پروردگار سے مدد چاہی تھی تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی اور فرمایا میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا اور جو ایک دوسرے کے پیچھے آئیں گے. میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد, جو ایک دوسرے کے پیچھے آئیں گے. تو یہ جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا یہ مقام ہے. تو دعا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ہر کام میں ہم نے دعا کرنا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کی معراج میں وہاں پہنچ تو نہیں سکتے, نقل کر لینا ہے, اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے انشاءاللہ. ہم کہاں پہنچ سکتے ہیں, ہم نہیں پہنچ سکتے. اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی ہے, اکاشا رضی اللہ تعالیٰ. حضرت اکاشا رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں, تمام صحابہ بیٹھے ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے کچھ دن پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف نہیں لاتے تھے, اپنے حجرے مبارک میں ہی رہتے تھے. مگر اچانک ایک دن تشریف لے کیا, صحابہ کو خوشی ہوئی بہت. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر ارشاد فرمائے, دیکھو میں نے تم میں ایک زندگی گزاری ہے, اگر میں نے کسی کا کوئی دل دکھایا ہے, کوئی تکلیف دی ہے تو وہ مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے. کیا عائشہ ہمارے, اگر میں نے کسی کا کوئی دل دکھایا ہے, کسی کو کوئی تکلیف دی ہے تو مجھ سے آج بدلہ لے سکتا ہے.
یہ میسج دے رہے ہیں کہ دیکھو جب ہم کسی جگہ پر ہوں گے، جب جمع ہوں گے، ہم کچھ بھی ہم سے ہو سکتا ہے، تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ معافی مانگنے کو ہم سمجھتے ہیں ہماری بےعزتی ہوگی. ہم بولتے ہیں ہم سے غلطی ہوتی نہیں. پہلی بات، معافی تو مانگنا بہت دور کی بات ہے، ہم سے غلطی ہوتی نہیں. ہم جس محفل میں جاتے ہم سب سے بیسٹ رہتے ہیں وہاں پر. میں اپنی بات، میری سوچ بتا رہا ہوں. میں کیا سوچتا ہوں کہ میں جس محفل میں جاتا ہوں میں بیسٹ، میں سب سے اچھا رہتا ہوں، تو میرے سے غلطی ہوتی نہیں تو دل کس سے دکھتا؟ میں تو بیسٹ آف بیسٹ رہتا ہوں، سب سے اچھا رہتا ہوں، تو میرے کو غلطی ہوتی نہیں. تو معافی تو دور کی بات ہے، معافی تو سوچ بھی رہتے، خیال میں بھی نہیں آتی معافی. تو ہمیں کیا نصیحت مل رہی ہے کہ ہم بیگم کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، اولاد کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، ہم اجتماعی طور پہ وقت گزارتے ہیں. ہم کبھی سوچے کبھی ایسا کہ دیکھو میرے سے کوئی تکلیف ہے تو مجھے معاف کر دینا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تربیت فرما رہے، عاجزی بتا رہے ہیں ہمارے، یہ عاجزی ہو رہی. حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں غزوے میں جب آپ صفحے سیدھی کر رہے تھے تو آپ نے درے، آپ کے ہاتھ مبارک میں درہ تھا، آپ درے سے آپ نے مجھے پیچھے کیا تو مجھے تکلیف ہوئی، میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں. حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ بولے آپ لے لو اس کا بدلہ. بولے یا رسول اللہ وہ درہ بھی چاہیے. تو وہ درہ کہاں پر تھا؟ وہ درہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تھا درہ. حضرت بلال رضی اللہ عنہ دوڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، بولے اے میری ماں مجھے درہ دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درہ منگایا. تو آپ نے کہا یہ درہ کیوں منگایا؟ بولے عکاشہ، یہ پورا واقعہ بتائیں. بولے اگر ایسا ہے عکاشہ کو بدلہ چاہیے تو میں حسنین کریمین کو بھیجتی ہوں، عکاشہ کو کہنا ان کو 100 درے لگا دے مگر میرے والد کو کچھ نہ کریں. حسنین کریمین کو بھیجا ساتھ میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حسنین کریمین تشریف لا رہے ہیں اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ درہ لے کے آ رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے ان کو بٹھا دیا، بچے بیٹھ جاؤ، آج یہ میرا اور عکاشہ کا معاملہ ہے. جب درہ آ گیا تو حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے مجھے درہ لگایا تھا تو میری پیٹھ لنگی تھی، میری جو ہے نا میری خمیز نہیں تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خمیز مبارک کو اتار دیا. اس ٹائم پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کے پیر پکڑ لیے. عکاشہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مجھے مان لے. کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم پکڑ لیے. عکاشہ کیا کر رہے ہو؟ جانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مجھے مان. کہتے یہ میرا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگ بیچ میں نہ آئے، یہ میرا اور عکاشہ کا معاملہ ہے. حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے اور درہ اٹھایا. جیسے ہی درہ اٹھایا صحابہ کی چیخیں نکل گئی، صحابہ کی چیخیں نکل گئی. ادب رسول دیکھے کیسا ہے، کوئی بیچ میں نہیں آ رہے، چیخیں نکل گئی. درہ آپ نے دور پھینکا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے لپٹ گئے. بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں نے اس لیے کیا کہ میرا وجود آپ کے وجود سے لگ جائے، بس میں نے اسی لیے کیا تاکہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، یہ وجود اگر آپ کے وجود سے لگ جائے میرا بیڑا پار. تو یہاں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ایمان دیکھیں، اور یہاں پر حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ کی عشق و محبت دیکھیں، یہاں پر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا مقام دیکھیں، یہاں حسنین کریمین کا مقام دیکھیں. تو یہ چیزیں کیا ہے؟ یہ ایمان، یہ ایمان ہے. یہ کیا ہے؟ فرما برداری ہے. فرما برداری کیسی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی؟ کوئی بیچ میں نہیں آ رہے، کوئی بیچ میں نہیں بول رہے، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ آگے بڑھ کر قدم پکڑ لیے. اے عکاشہ مجھے دیکھنا، میری طرف دیکھ لے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. تو یہاں پر صلو علی النبی اللہم صلی علی سیدنا محمد. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما لی. اب دیکھیں بہت اہم بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمائے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما لیے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمائے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر میں تشریف لے کے آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر چادر تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر ہٹائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کو بوسہ دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کو بوسہ دیے. آنکھوں سے آنسو جاری ہے. کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان. کیا فرما رہے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ پاک ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ آپ پاک ہے. یہ بات میں بہت بڑی گہری بات ہے، بہت گہری بات ہے. ہم اس پہ موضوع پہ نہیں آتے. کیا فرماتے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پاک ہے.
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر چادر ڈال دی واپس، پھر باہر نکلے. جب باہر نکلے کوئی ماننے کے لیے ریڈی نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مضبوط دل والے، مضبوط حوصلے والے، مضبوط فیصلے والے، مضبوط ہیں اپنے فیصلوں میں، حوصلے میں، مضبوط دل والے، مگر آپ کا یہ حال ہے شمشیر نکال لی، برہانہ شمشیر لے کے مدینہ منورہ میں پھر رہے ہیں. اگر کوئی کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما لے، اس کی گردن اڑایا تھا. اب عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے ہوش میں نہیں ہے اور صحابہ کرام اپنے ہوش میں نہیں ہے. اس ٹائم پر منافقین شروع ہو گئے اپنے کام پر، منافقین شروع ہو گئے. اب کس کی عبادت کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں ہے. اب نماز کیوں پڑھیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. اب قرآن پڑھ کے کیا فائدہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں ہے. اب ہم زکوٰۃ کیوں دیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں ہے. اب ہم کیا کریں؟ یہ جو ہے نا منافقین جو ہے نا اپنا پروپیگنڈا شروع کر دیے اور صحابہ کرام اپنے غم میں ہیں. اور اس ٹائم پر جو اسلام کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر. دیکھیں سب سے زیادہ نرم دل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عشق کی معراج پر پہنچے ہوئے ہیں. ایسے صحابی پھر بھی پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو تکلیف نہیں دینا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مشن لے کے آئے، جو دین لے کے آئے، اس میں کوئی خرابی نہیں آنا. کتنی بڑی بات ہے. ایسے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سب سے زیادہ انتہا کا عشق کرنے والے ذات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، مگر اس عشق کے ساتھ اتنا درد تھا، اتنی تکلیف تھی جب دیکھے کہ سارے صحابہ بے حال ہوئے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ گردن اڑا دوں گا. تو آپ نے کہا سب کو بیٹھ جاؤ، باہر نکل کر حجرے کے باہر نکل کر کہا سب لوگ بیٹھ جاؤ. حضرت عمر فاروق سن نہیں رہے تو آپ نے زور سے آواز کی، اے عمر بیٹھ جاؤ رضی اللہ تعالیٰ. وہ بیٹھ گئے. جب پورے بیٹھ گئے تو آپ نے قرآن کی تلاوت کی. دیکھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہ احسان ہے، جب یہ قرآن کی تلاوت ہوئی تو صحابہ اکرام کہتے تھے ہم یہ قرآن کی آیت کو یاد نہیں رکھا، ہم سمجھ رہے تھے یہ قرآن کی آیت آج ہی نازل ہوئی ہے. اس موقع پہ بھی یاد ہے قرآن کی آیت. کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں ہمیں ایسا لگتا تھا کہ قرآن کی آیت آج نازل ہوئی ہے. اور وہ آیت حضرت ابو بکر صدیق اپنے ہوش میں ہیں دین کے معاملے میں. دیکھا آپ نے دین کے معاملے میں. اب دیکھیں اتنا بڑا صدمہ لگا ہے، اتنی بڑی تکلیف لگی ہے، دین کے معاملے میں ہوش میں ہیں. اور آج انسان کہتا ہے میں تھوڑا لا الہ الا اللہ سیکھ گیا، میرے کو ہوش ہی نہیں ہے. یہ اس کا دین ہے بھائی. جو مطلب لا الہ الا اللہ سمجھ کے میرے کو ہوش ہی نہیں ہے، میرے کو کوئی سمجھ نہیں آ رہا. یہ کوسا ایمان ہے کہ بھائی نہیں سمجھ. حضرت ابو بکر صدیق عشق کی معراج ہے، ایمان کی معراج ہے، فرما برداری کی معراج ہے، عشق اور محبت کی معراج ہے، استقامت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا ہوش قائم ہے، آپ کا ہوش قائم ہے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے وابستہ ہے. اور صحابہ کو جب دیکھے اپنے آپ کو کنٹرول کر کے آپ نے سب کو بٹھایا اور یہ آیت مبارکہ تلاوت کی. سورہ آل عمران آیت نمبر 144. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے ایک رسول ہے، ان کے پہلے بھی بہت سے پیغمبر گزر چکے ہیں. اگر ان کے انتقال ہو جائے یا یہ شہید ہو جائے تو کیا تم الٹے پاؤں کفر کی طرف پھر جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں کفر کی طرف پھر جائے گا تو وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کرے گا اور اللہ شکر کرنے والوں کو بڑا ثواب دے گا. یہ بہت بڑی آیت. پھر یہ آیت تلاوت کر کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خطبہ دیے. اے لوگو، جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش کرتا تھا تو بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری پردہ کر گئے. کیا ہو رہا ہے؟ جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش کرتا تھا، عبادت کرتا تھا، تو بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری پردہ کر گئے. اور جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ زندہ ہے، نہیں مرے گا. جب یہ خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا، امت کے اوپر احسان ہے. حضرت ابو بکر صدیق امت کے اوپر احسان ہے، صحابہ کے اوپر بھی احسان ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اوپر بھی احسان ہے. تمام اہل بیت سب ایک غم میں تھے. جب یہ آیت پڑھی اور جب یہ خطبہ دیا تو صحابہ کرام فرماتے
کہ ہم میں جو ایک الگ کیفیت آ گئی تھی وہ واپس آ گیا ہم واپس. کتنی بڑی بات ہے. تو یہ فراست، یہ علم، یہ عشق و محبت. تو بتایا کیا چل رہا ہے؟ ایمان کی انتہا ہے، عشق محبت کی انتہا ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں کوئی فرق نہیں آنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے اس کی حفاظت برابر کرنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ خلافت پہ فائز ہو گئے، اب آپ خلافت پہ فائز ہو گئے. جب آپ خلافت پہ فائز ہوئے، چیلنجز کیسے آئے؟ چیلنجز کیسے آئے؟ منکر زکوٰۃ پیدا ہو گئے. لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کرنا شروع کر دیا. زکوٰۃ کا انکار کیا انہوں نے یہ کہا کہ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا، تو ہم ابو بکر صدیق کو خلیفہ نہیں مانتے. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف زکوٰۃ بھیجتے تھے، مگر ہم نہیں دیں گے زکوٰۃ. ہم خلیفہ بھی نہیں مانتے اور ہم زکوٰۃ بھی نہیں دیتے. تو زکوٰۃ کا مطالبہ ہو رہا ہے، زکوٰۃ کا مطالبہ ہو رہا ہے. یہ ایک فتنہ تھا. پھر ایک تھا جیسے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ. یہ کیا تھا؟ ایک بڑا لشکر تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمانے سے پہلے یہ لشکر کو تیار کیا تھا اور اس کے سپہ سالار اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کو بنایا تھا. یہ نوجوان تھے، 16 17 سال 18 سال کی عمر کے تھے. ان کو سپہ سالار بنایا گیا. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کے فرزند ہیں یہ. ان کو سپہ سالار بنایا گیا. اور اس میں ان کے سپہ سالاری میں کون کون ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بھی ان کے سپہ سالار اندر آ گئے ان کے ساتھ لشکر میں. تو یہ جب لشکر جا رہا تھا، جب یہ پتہ چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمایا تو واپس آ گیا مدینہ منورہ میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پہلا فیصلہ یہ کیا کہ جیش اسامہ کو واپس لوٹایا جائے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لشکر کو تیار کیا تھا اس لشکر کو آگے بھیجا جائے. اب اسی دوران فتنے بھی شروع ہو گئے، منکر زکوٰۃ بھی آ گئے، اور جو ہے نا کوئی قبیلے مرتد بھی ہو گئے، پلٹ گئے، مرتد ہو گئے، قبائل مرتد ہو گئے، منکر زکوٰۃ نکل گئے، اور جھوٹے نبوت کے دعوے دار آ گئے، اور منافقین کی اپنی سازشیں لگی چل رہی ہے. تو پورا ایک فتنے پھیل گئے، فتنے. اب دیکھو کیا بات چل رہی، کتنے بھی مسائل ہو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بتا دی ہے. کیسا مسئلے حل ہوں گے؟ ایمان کی طاقت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی طاقت سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کی طاقت سے، اور ان تینوں پر استقامت کی طاقت سے تمام مسئلے حل ہوں گے. جب اتنے فتنے ہو گئے تو آپ نے پھر کہا نہیں، یہ لشکر تو نہیں رکے گا، یہ لشکر جائے گا. سب سے بڑا لشکر تھا. اب وہ لشکر جانے کے بعد مدینہ منورہ میں کوئی لشکر نہیں ہے. یا منکر زکوٰۃ ریڈی ہے مدینہ منورہ پہ حملہ کرنے کے لیے، مرتدین حملہ کرنے کے لیے ریڈی ہیں، اور یہ جھوٹے نبوت کے دعوے دار ریڈی ہیں، کبھی بھی حملہ کر سکتے ہیں، اور دشمن پھیلے ہوئے ہیں، اور وہ کیسر و کسرا سے بھی الگ چل رہا ہے. مگر آپ یہ جیسے اسامہ کو بھیجا تو لوگوں نے، صحابہ نے کہا کہ یہ بچہ ہے، نوجوان ہے، نو عمر ہے، ان کی جگہ کوئی ایکسپیرینس والے کو لشکر کا سپہ سالار بنا دے. آپ نے کہا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سپہ سالار بنائے میں اس کو معزول نہیں کر سکتا، یہی سپہ سالار رہیں گے. جب جا رہے تھے تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ سوار پہ تھے، حضرت ابوبکر صدیق ان کے ساتھ پیدل چل رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا حضرت یا تو آپ سواری ہو جائیں تو میں پیدل آ جاتا ہوں. انہوں نے کہا نہ میں سوار ہوں گا نہ تم نیچے آؤ گے، تم اپنی سواری پہ رہو گے. تمہیں پتہ نہیں ہے جہاد کی راہ میں جو ایک قدم چلتا ہے اللہ تعالیٰ 700 اس کے نیکیاں عطا فرماتا ہے، 700 درجات بلند کرتے ہیں، اور 700 گناہ معاف ہوتے ہیں. میں اس سعادت سے محروم نہیں ہونا چاہتا. تو کئی دور تک آپ چلتے رہے. پھر کہا دیکھو اسامہ، اگر تم حضرت عمر کو چھوڑ دو تو تمہاری مہربانی ہوگی. دیکھو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ لشکر میں ہیں. تو انہوں نے کہا یا امیر المومنین جیسا آپ کا حکم. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو آپ نے روک لیا اور پورا لشکر نکل گیا، اور وہ لشکر چلا گیا. اب جیسے ہی لشکر گیا، یہ جو زکوٰۃ، جو منکر زکوٰۃ تھے، انہوں نے حملہ کرنے کے لیے آیا. مدینے سے 2-3 میل یا 4 میل دور اپنا پڑاؤ ڈالا. انہوں نے حملہ کرنے کے لیے مسلمانوں پر اپنا ساتھی بھیجا، دیکھو ہماری بات کو مان لو، ہم لڑائی نہیں کریں گے. آپ نے کہا ہم تمہاری بات کو نہیں مانتے، جو زکوٰۃ اور نماز میں فرق کرے گا میں اسے جہاد کروں گا. اور حالانکہ کوئی بھی نہیں ہے،
مسلمان کہہ رہے ہیں, تمام صحابہ کہہ رہے ہیں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے ابھی صلح کر لیتے ہیں, کیونکہ جو ہے نا جھوٹے نبوت کے دعوے دار بھی ہیں, مرتدین بھی ہیں, ان سے مقابلہ کریں گے, یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں, یہ نماز پڑھنے والے ہیں, ہم ان سے جہاد نہیں کریں گے. آپ نے کہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں, ظاہری حیات مبارکہ میں بکری دیتا تھا, اگر رسی نہ دے تو میں اس سے بھی جہاد کروں گا. نماز جو ہے نا جان کی, جب جسم کی زکات ہے, اور زکات مال کی زکات دینا ہے, تو پھر جو ہے نا آپ نے کہا میں نے ان سے جہاد کرنا. آپ نے لشکر تیار کیا. دیکھیں حوصلہ, دیکھیں کتنے مسائل تھے, ابھی خلیفہ بنے, اتنے پرابلمز آگے, اتنے پرابلم, اور سب سے بڑی پرابلم کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدائی سب سے بڑی پرابلم تو یہ ہے آپ کی. میں ذرا بات کو مکمل کر لیتا ہوں, تھوڑا ٹائم آپ لوگوں کا لگ جائے گا. تو جب زکوٰۃ کے لوگ وہاں پر جو منکر زکوٰۃ تھے حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے تھے, آپ نے لشکر جمع کیا, جو بھی مدینے میں تھا, راتوں رات ان پہ حملہ کیا. پھر جو ہے نا ان کو شکست ہوئی, وہ بھاگے, پھر جا کے دوسری جگہ ملے, تو پھر ان کا تعاقب کر کے صبح پھر حملہ کریں ان کے اوپر, حملہ کر کے ان کو مدینے کی سرحدوں سے نکالے. پھر یہ 40 دن کے اندر یہ جو جیسے اسامہ تھا, اسامہ رضی اللہ عنہ کا جو لشکر تھا وہ واپس آ گیا. یہ رومنس کے ساتھ لڑائی تھی, اللہ تعالیٰ نے فتوحات دی, اور بہترین فتوحات کے ساتھ, مال غنیمت کے ساتھ یہ لشکر واپس آیا. اب مسلمانوں کا جو ہے نا, دیکھیں کیسے ڈیسیشنز لیے آپ, اتنے فتنے تھے مگر یہ لشکر کو بھیج دیے. کیا ہے؟ ایمان کی انتہا, اللہ میرے لیے کافی ہے. جب لوگ رہتے صحابہ تو آپ کہتے تھے دیکھو اگر مدینہ منورہ میں میں اکیلا بھی باقی رہ گیا, میں پھر بھی یہ لشکر کو بھیجوں گا. اگر منکر زکوٰۃ کے ساتھ یہ جو جتنے مرتد ہو گئے ان کے ساتھ, اور یہ جو جھوٹے نبوت کے دعوے دار ہیں, اگر مدینہ منورہ میں اکیلا رہ گیا, میں اکیلا ان سے جہاد کروں گا, مگر لشکر کو نہیں روکوں گا. کتنا بڑا ایمان ہے آپ کا, کتنا ایمان کی معراج, عشق و محبت کی معراج. اور لشکر واپس آ گیا. پورے ایریے میں دھاک بیٹھ گئی کہ مسلمانوں کے پاس کتنا لشکر ہوگا, اتنا بڑا لشکر جا کے بھی آ گیا, فتوحات رومن سے جیت کے آ گئے. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا پردہ فرمانے کا جو مرتدین ہوئے تھے ان سے الگ لڑائی کی. پھر یہ جو جھوٹے نبوت کے دعوے دار تھے ان سے 1 سال کے اندر تمام فتنوں کو ختم کیا. کتنے؟ 1 سال کے اندر. بڑی لسٹ ہے آپ کی. اگر صحیح بتاؤں, اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہ بولا جائے نا, ایک چیز اٹھا کے مہینوں لگ جائیں گے. مختصر سا بول رہے ہیں اپن, خالی اپنی تجدید ایمان کر لے رہے ہیں, مختصر سا بول لے رہے ہیں اپن. اللہ تعالیٰ ہماری اس محفل کو قبول کرے. پھر 1 سال کے اندر تمام فتنوں کو ختم کر دیے. پھر یہ جو کیسر اور خسرا تھے, یہ رومنس اینڈ پرشینز, ان کے لیے بھی امیر المومنین نے لشکروں کو بھیجا, اور اس میں عراق فتح ہوا, ملک شام فتح ہوا, یہ بہت سارے فتوحات آئے. مطلب فتوحات تو 2.5 سال میں حضرت امیر المؤمنین نے جو کارنامے کیے ہیں, وہ کارنامے بہت بڑے کارنامے. پھر جب آپ کے وقت آ گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں, بلا کے کہتے ہیں بھائی جن ہاتھوں سے تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا ہے, انہی ہاتھوں سے مجھے بھی غسل دینا. دیکھ کیسی عاجزی. پھر کہتے ہیں دیکھو مجھے نیا کفن نہیں دینا, یہ جو لباس ہے میرا, یہ جو پرانا لباس ہے, اسی سے کفن دے دینا, کیونکہ نیا لباس کا تو جو زندہ ہوتا ہے اس کا حقدار ہے. اور دیکھیں آپ عاجزی دیکھیں, اپنے آپ کی, میں کیسا عاجزی دیکھیں, مجھے اسی میں کفن دے دینا. پھر کہتے ہیں پھر جب میرا جنازہ لے کے جانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں, اور کہنا کہ غلام آیا ہے, اگر اجازت ملے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدوم پاک میں دفن کر دینا, اگر اجازت نہ ملے تو عام قبرستان میں مجھے دفن کر دینا. عام قبرستان میں مجھے دفن کر دینا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کا جنازہ لے کے گیا. جب آپ کا جنازہ لے کے گیا کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابو بکر ہے صدیق رضی اللہ تعالیٰ. سب نے درود پڑھنا شروع کر دیا, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. تمام صحابہ نے درود پڑھنا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد مبارک کا جو روز مبارک کا دروازہ لگایا تھا, خفل بھی تھا, خفل کھلا, دروازہ کھلا, حبیب کو حبیب سے ملا دے, حبیب کو ملا دے. حبیب اپنے حبیب کے انتظار میں ہے. پھر آپ نے جو ہے نا دیکھیں تو جو ساتھی بنے تھے, جہاں سے بچپن سے ساتھی تھے, پورے ساتھی بنے, اور آج بھی ساتھی بنے رہے. تو بات کیا سمجھ نہیں آئی آج, مطلب بہت ساری ڈیٹیل ہے, تو میں اپنی بات کو یہاں پر ختم کر رہا ہوں کہ دیکھیں اتنے مسائل پیدا ہوئے, ہم سمجھ رہے ہیں ارے یہ کیسا بھائی,
بہت مسائل تھے. اب کے مسائل کچھ بھی نہیں ہے, عالمی لیول پہ بھی کچھ بھی نہیں ہے, گھر کے لیول پہ بھی کچھ بھی نہیں ہے. جو مسائل صحابہ نے دیکھا ہے, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے, اور تمام مسائل سے باہر نکلے, تمام مسائل سے باہر نکلے. کس سے نکلے؟ ایمان سے, فرما برداری سے, اور عشق و محبت سے, اور ان تینوں پر استقامت سے. تو ہمیں یہ درس مل رہا ہے آج کی اس میں کہ ہم اپنے ایمان کو جتنا ہو سکے تجدید کرنا ہے, بڑھانا ہے, ایمان کی اصلاح کرنا ہے ہم نے, اور اپنی فرما برداری کو اپن محاسبہ کرتے رہنا ہے, اور فرما برداری درست کرنا ہے, اطاعت اور اتباع مکمل ہو. پھر عشق اور محبت کا بھی محاسبہ کرنا ہے, کتنا عشق و محبت ہے, اور ان تینوں پہ ہم کتنا استقامت رکھتے ہیں, دن بھر میں کیا ہے, ذرا اس کا محاسبہ کرتے رہنا کہ کتنا استقامت تھا آج, ایمان میں کتنا تھا, فرما برداری میں کتنا تھا, عشق اور محبت میں کتنا تھا. اگر یہ محاسبہ صحیح ہو جائے گا نا, انشاءاللہ ہر مشکل کا حل اسی میں ہے. اللہ تعالیٰ راستے بنائیں گے, ہم ایسے فیصلے کریں گے, اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے فیصلے کرنے والا بنائے گا, قلب ہمارا ایسے فیصلے کرے گا, اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی, کم لوگ بھاری زیادہ لوگوں پہ بھاری پڑ جائیں گے. اسی کے ساتھ اپنی دعا, اللہ سے دعا ہے جو کچھ بھی کہا گیا ہے, سنا گیا, عمل کی توفیق عطا فرما, کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرما, سننے والے کو ہر دعا کے عمل میں اخلاص عطا فرما, اور اسے قبول فرما, اس میں جو غلطی ہے اسے معاف فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا ہمیں کامل ایمان عطا فرما, مولا ہمیں کامل فرما برداری عطا فرما, ہمیں کامل عشق و محبت عطا فرما, ہمیں کامل استقامت عطا فرما, ہماری اس حاضری کو قبول فرما. حضرت امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا صدقہ عطا فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ. السلام علیکم.